بس میرا اگلا سوال بھی یہی تھا، کیونکہ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور اب آپ ہر ایج گروپ کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو ہوپلیسنس جو ہے بہت زیادہ پرومیننٹ کس ایج گروپ میں ہے؟ آپ نے کہا کہ ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہے، تو اس کا جواب تو آپ نے دے دیا، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں کہ مطلب ابھی ینگ ہیں وہ، بالکل زندگی اتنی دیکھی بھی نہیں ہے. عموماً تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اولڈ ایج میں یا ایڈلٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ نا امید ہونا چاہیے، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ ینگسٹرز بڑی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ینگسٹرس کے پاس ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو یہ ہوپلیسنس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب ہم ایکٹیو لائف نہیں گزار رہے ہوتے ہیں. سو ہماری زندگی میں اگر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور جتنی بھی ینگسٹرز ہیں دے پریفر کہ وہ بیٹھے رہیں اور اپنا گیمز کھیلتے رہیں اور اپنا سوشل میڈیا یوز کرتے رہیں. آپ نے کبھی بہت کم آج کل بچوں سے یا ٹین سے سنا ہے کہ دے وڈ لائک ٹو پلے سم تھنگ، یعنی اسپورٹس میں آؤٹ ڈور گیمز جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایک واک کرنا یا جاگنگ کرنا یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے ینگسٹرز میں یہ جو ہوپلیسنس ہے، یا ان ادر ورڈ سیڈنس یا ڈپریشن کی اسٹیٹ جو کریٹ ہوتی ہے، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو ان کی جو وہ ایج ہے وہ بھی چیلنجنگ ہے تھوڑی سی، اس میں کچھ ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور پھر وہ کچھ اپنا کر نہیں پاتے ہیں، اور پھر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے پیرنٹس کا بھی، ٹیچرس کا بھی، سوسائٹی کا بھی، اور اگر وہ اس کو میٹ نہیں کر پاتے ہیں تو بھی وہ ہوپلیسنس کی طرف آتے ہیں. ان کو لگتا ہے کمپٹیشن بہت ٹف ہے، اسٹریٹ ایز لینے ہیں، یا مجھے پریشر ہوتا ہے. پیرنٹس بہت زیادہ انفارچونیٹلی ان انٹینشنلی آئی مسٹ سے دیٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر ٹیچرس بھی. تو ایک تو وہ ایک جو وہ کیا کہیں گے سنکرونائز نہیں کر پاتے سچویشن کے ساتھ، میچ نہیں کر پاتے، تو پھر ان کے اندر ایک ورتھ لیسنس کی فیلنگ آتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں. اور پھر اس فیلنگس کو سم ٹائم ڈیل کرنے کے لیے، بلکہ رادر موسٹ آف دا ٹائم پھر کیمیکل یوز کی طرف پھر بچے آ جاتے ہیں، اسموک کرنا یا ڈرگز لینا. اس کی ایک اپنی نقصان ہے کہ وہ شروع میں تو شاید ان فیلنگس کو تھوڑا اپلفٹ کر دے، لیکن ان دا لانگ رن پھر یہ جو ڈرگز ہیں یا اسموکنگ ہے یہ بیڈلی ہوپلیسنس کریٹ کرتی ہے. یعنی اٹس لائک اے ڈس آرڈر کہ جتنی بھی کیمیکلز ہیں یہ آپ کو وقتی مزہ دے کر پھر آپ کی پرابلم کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. پھر کچھ ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں، بچے کھل کر بات نہیں کر پاتے پیرنٹس سے، اور ان کی بات کو سنتے نہیں ہیں، تو ان کو بھی ذرا یہ والی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نو بڈی ہیئر فار اس. اور پھر اس طرح سے ریلیشن شپ چیلنجز ہیں، پڑھائی کے چیلنجز ہیں، سوسائٹل نارمز ہیں، دیر آر سو مینی تھنگز جو کہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اور پھر جب وہ نہیں کر پاتے تو اٹس نیچرل، یعنی جب ہم کوئی کام نہیں کر پاتے تو یہ ایک نیچرل سی اسٹیٹ ہے کہ ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہونا ہے. لیکن اگر ہم ان فیلنگس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ پرابلمٹک جو ہے وہ ہو جاتی ہے. کچھ ڈس آرڈرز میں فزیکل النیسز میں بھی ہوپلیسنس ایسوسیٹ ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیزز ہیں، یا اور کرونک النیسز ہے، کینسر یا لائف تھریٹننگ ڈس آرڈرز جو ہیں، ان میں بھی یہ اسٹیٹ کافی زیادہ کامن ہوتی ہے، اور ان کو ریکمینڈ کی جاتی ہے کاؤنسلنگ، اور کچھ میڈیسنز بھی ہیلپ کرتی ہیں. سو فزیکل کنڈیشن بھی کاز کرتی ہے، اور ہر ایج میں یہ ہم ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. لیکن ینگسٹرس کو ان آر ابھی آبزرویشن میں دے آر کوائٹ ولنریبل ڈیو ٹو دا چیلنجز، اور وہ سارا اس وجہ سے وہ ذرا دے آر ولنریبل کہ ان کی ذرا آن سیٹ کہہ لیں کہ ان کا ذرا زیادہ ہے. شمائرہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ بعض اوقات ہم اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا فیل کر رہے ہیں، اچھا فیل نہیں کر رہے، منفی سوچیں آ رہی ہیں، لیکن ہم پھر شرم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، کیا فیل کریں گے. اور جب ہم ہمت باندھ کے شیئر بھی کرتے ہیں تو آگے سے رسپانس یہ ملتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتے.
تو یہ کیسا رسپانس ہے؟ یہ بڑی آپ نے رائٹلی پوائنٹ کیا ہے. یہ اتنی ایک انفارچونیٹ سی بات ہے. ہم اپنی طرف سے ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں اگلے کو, لیکن جو اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے نا, شاید وہ یہ نہیں سننا چاہ رہا ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہمت کرو. جب بھی ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, خاص کر کے میں بتانا چاہوں گی بیکاز ہم سب اپنے سگنیفیکنٹ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے قریب ہوتے ہیں یا وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں. I totally agree with you Miss Fagya. Sometime کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے شیئر کرنا, اور اگر وہ ہمت کر کے شیئر کرتے ہیں اور آگے سے ان کو یہ سننے کو ملے کہ کوئی بات نہیں, ہمت کرو یا ٹھیک ہو جائے گا, یہ بات ضرور کہنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ان کی فیلنگز کو ضرور کنیکٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کافی مشکل رہا آپ کے لیے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایمپتھائز کرنا, اگلے بندے کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھ لینا, اگلے بندے سے ایسی ہمدردی کرنا کہ آپ یہ میسج اس تک پہنچا سکیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے. تو اس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں کہ جب اگلے کی تکلیف کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکیں اور پھر اس کنیکشن کو بتا بھی سکیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے اور آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں. پھر آپ سیکنڈ سٹیپ پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور پھر آپ تھوڑا موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے ڈیفیکلٹی بیکاز ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید اس طرح سے ہمدردی کریں گے تو ان کو ہیلپ مل جائے گی. ہم سب اپنا ایک ریویو لیں تو ہمیں بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ بندہ زیادہ قریب لگتا ہے جو ہماری تکلیف کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے. سو یہ ہم سب کو تھوڑا سا جب ہم سپورٹ کرتے ہیں ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم سے اپنی تکلیف دے, فیلنگز کو شیئر کر رہا ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں وہ بہت تکلیف میں ہے, ہاں اس کا غصہ جینون ہے, لیکن آپ ریزن سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ کا بہت قریبی, مثال کے طور پر آپ کی بیسٹ فرینڈ آپ کو اپنی کسی تکلیف کو بتاتی ہے اور وہ زارو قطار رو بھی رہی ہے, تو اس کے آنسو ان جینون نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے آپ کا اس کی بات سے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے رونے والی ہے اور یہ مینیج کر سکتی ہے, تو آپ اس ڈس ایگریمنٹ کو رکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت صرف اس کی وہ جو کیفیت ہے اس کو ذرا ایکسیپٹ کرنا اور سپورٹ کرنا, اور اس کے بعد پھر آپ جب وہ اس ایموشنل سٹیٹ سے ذرا سیٹل ہوگا تو پھر وہ آپ کی بات سنے گا بھی, اور پھر آپ اپنا ڈس ایگریمنٹ بھی دے سکتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ تم اس طرح سے اس کو ڈیل کرو اینڈ آل دیٹ. لیکن ہوپلیسنس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا, ہم ڈفرینٹ وے میں لوگ جب شیئر کرتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ مشورے اس کو دیتے ہیں. ہاں جی. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دین سے دوری جو ہے وہ ہوپلیس کرتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو شاید وہ اس بات کو سمجھنے کی سٹیٹ میں نہ ہو. یعنی ہے یہ فیکٹ کہ آپ کا ہائی پاور سے کنیکشن ہوتا ہے تو آپ ہوپلیس نہیں ہوتے ہیں, لیکن ایک بندہ اس کیفیت میں ہے اور اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دوری کی وجہ سے تم ایسے ہو, تو شاید وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھ نہ پائے, اور اگر وہ سمجھ جائے تو ڈیفینیٹلی نکل بھی آئے گا. اس کو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک علامت کے طور پر اگر ہم ڈیل کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. اور لوگ اپنی تکلیفوں کو جب شیئر کرتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتا ہے ان کے لیے, بیکاز وہ ویک پرسیو کرتے ہیں جب وہ دوسروں سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں, اور یہ بالکل بھی ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کو کوئی یہ ججمنٹ دے کہ وہ اپنی زندگی کو مینیج نہیں کر پائیں گے. مس, جس طرح سے آپ نے ٹین ایج کے بارے میں بتایا کہ یہ وجوہات ہے جس وجہ سے ٹین ایجرز نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں, اگر اب ہم ایڈلٹہڈ کی بات کر لیں تو اس میں تھوڑے سے حالات مختلف ہوتے ہیں. ہم کمپینین شپ میں بھی آ جاتے ہیں, کریئر کے ساتھ بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ایج میں کیا فیکٹرز ہے جو ہمیں نا امیدی کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیں, نا امیدی تو کسی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہو سکتی ہے نا. کوئی لاس ہوا ہے آپ کا, کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کا زندگی میں, کوئی ٹراما آپ کے ساتھ ہو گیا ہے, تو یہ وجوہات ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. لیکن ہم اس کیفیت میں آتے ہیں
اور ہم سنبھل جاتے ہیں. جیسے اگر کسی کا لاس ہوا ہے تو وہ اس کیفیت سے گزرے گا اور اس کو لگے گا کہ زندگی اب ڈارک ہو گئی ہے اور کچھ نہیں بچا, لیکن آفٹر سم ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سرکل رکھا ہوا ہے کہ خود بخود, یا ظاہری سی بات ہے لوگوں کی سپورٹ سے بندہ اس کیفیت سے نکل آتا ہے اور اپنے کام کاج اور اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے. کوئی بھی فیکٹر ہو, کمپینین شپ کی آپ نے بات کی تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشن ریئلسٹک نہیں رکھتے ہیں اپنے پارٹنر سے. ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہیومن بینگ ہی سمجھیں, چاہے وہ کوئی مرد ہے چاہے وہ کوئی خاتون ہے. تو اگر آپ اس کو انسان سمجھیں گے تو یہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوگی, وچ مینس کہ وہ غلطی بھی کر سکتا ہے, وچ مینس کہ ہر وقت وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں بھی اتر سکتا ہے, اس کی اپنی ایک انڈیویژویلٹی بھی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر شاید ہم نا امید نہیں ہوتے. لیکن اگر ہمارا ہائی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی میری وائف ہے تو اس کو میرے گھر کا بھی خیال رکھنا چاہیے, میرا بھی, بچوں کا بھی, پرفیکٹ ہونا چاہیے, تو دیٹ کین ناٹ بی پاسبل. کیونکہ وہ بھی وائف ہو یا ہسبینڈ, کوئی جینڈر بائس نہیں ہے. سم ٹائم خواتین بھی بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اپنے پارٹنر سے رکھتے ہیں, اور ہوتی کو ان کی اپنی ایکسپیکٹیشن ہے, ڈیفینیٹلی اگلا میٹ نہیں کرتا تو بھی ہوپ لیسنس ہوتی ہے. اور پھر یہ پھر وہ باقاعدہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی, اور انفارچونیٹلی شادی پہ جوکس بھی بہت بنے ہوئے ہیں اور اس طرح سے. سو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنا کمپینین شپ میں اور شادی کے معاملے میں, آئی تھنک یہ ہوپ لیسنس کو کم کریٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہو جائیں تو پھر اس میں پھنسے مت. یعنی سب سے بڑی جو ہیلپ وی ریئلی وانٹ ٹو گیو یو گائز وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ ہے, ایک ذہنی کیفیت ہے, اور سرٹن ریزنز کی وجہ سے ہے. ہم ان ریزنز کی بات کر رہے ہیں جو نارمل زندگی میں, ڈس آرڈرز کی یا کلینکل پکچر کی بات نہیں ابھی فی الحال کر رہے, کہ کوئی بیڈ ایکسپیرینس, کچھ لاس کی وجہ سے یہ کیفیت آ رہی ہے, یو آر اسٹرگلنگ ود اٹ, تو آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی روٹین کو نارملائز کر کے. یعنی آپ کی ایک روٹین ہے, اگر آپ اس کو جاری رکھتے ہیں اور ان فیلنگز کو فیلنگز لیبل کرتے ہیں تو تھنگز ول گیٹ بیٹر گریجولی. لیکن اگر اس روٹین کو مینٹین نہیں کرتے آپ, اور چونکہ اس اسٹیٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ تم الگ بیٹھ کر روتے رہو اور کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں ایک جگالی کرتے رہو سوچوں کی, اور اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں اور کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں تو پھر یہ ڈپریشن, ڈس آرڈرز کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اگر یہ ایک اسٹیٹ ہے اور یو نو دیٹ کہ اٹ از اے اسٹیٹ, وی آر ٹیلنگ یو اٹس کیفیت جس کو ہم ذہنی کیفیت کہہ رہے ہیں, منفی جذبات ہیں یہ جو آپ کو سٹک کرتے ہیں, فرسٹریٹڈ کرتے ہیں, یہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ پیرافرنیلیا ہے کہ ان سٹک کریں گے, فرسٹریٹڈ کریں گے, اریٹیبل کریں گے, آپ کا کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا. لیکن ان سب چیزوں کی نالج رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی فنکشنالٹی کو سم ہاؤ اور رادر روٹین کو مینٹین کرتے ہیں, جو کام ہیں چھوٹے موٹے آپ کے وہ بند نہیں کرتے, تو یہ اسٹیٹ چلی جاتی ہے نارملی. اور تھاٹ وائز بھی وی کین چیلنج آر تھاٹس کہ کیسے بھی جب آپ مینجمنٹ کے پورشن میں آتے ہیں تو اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا مس, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم اکثر جو ہے نا نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں بار بار سوچتے رہتے ہیں, رومینیٹ کرتے ہیں, اور پھر سیلف پٹی کرنا بہت شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ ہی کہ مجھے پتہ ہے ایسا ہی ہوگا, میرے ساتھ کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اور ایک عجیب سا پلیجر بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو وکٹم رول میں جائے گا نا وہ اس کا کمفرٹ بن جائے گا, وہ ایک کمفرٹ زون اس کا وکٹم بن جاتا ہے. اور جہاں پر کوئی اس کو آ کر یہ کہے گا کہ نہیں یو کین ڈو اور کرو, تو وہ ذرا اس کو پسند نہیں آئے گی بات, وہ کہے گا کہ جی تمہارے ساتھ ہو تو تمہیں پتہ چلے اینڈ آل دیٹ. تو یہ جو رومینیشن ہے, یعنی ہم نے ایموشنز پر بہت پروگرامز کیے ہوئے ہیں, لیکن اس میں ہم نے بتایا کہ ایموشنز ایک اسٹیٹ کا نام ہے نا, ایدر گڈ اور بیڈ. ایک اسٹیٹ ہے, ایک فزیکل کنڈیشن ہے, یہ آتے ہیں, انہوں نے پیک پہ جانا ہے اور انہوں نے واپس چلے جانا ہے. بٹ جب ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں, انٹرٹین کرنے سے مراد جیسے سیڈنس کی اپنی ڈیمانڈ ہے, سیڈنس ایک ایموشن ہے,
شیم ایک ایموشن ہے، اس کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. شیم کہتی ہے چھپ جاؤ، اور اگر ہم چھپنا شروع کر دیں. سیڈنس کہتی ہے الگ تھلگ ہو جاؤ. بے چینی، خوف کہتا ہے کہ اوائڈ کر دو. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو یہ پھر ایک اسٹیٹ نہیں رہتی ہے، پھر یہ ایک آپ کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کے رویوں میں یہ نظر آتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی پرسنالٹی میں اس کا ایک میجر رول ہو جاتا ہے. اگر تو ہم اس کو جسٹ ایموشن اور فیلنگز اور اسٹیٹ سمجھ کر اپنی زندگی کا، جیسے ہم پلیزنٹ فیلنگز کو ویلکم کرتے ہیں تو ہم منفی فیلنگز کو بھی ویلکم کر سکتے ہیں. ان کے اپنے مقاصد ہیں. سیڈنس نہ ہو تو کبھی بھی ہم اپنے گریف کو ریکور نہ کر سکیں. انزائٹی نہ ہو تو ہماری پرفارمنس کبھی بہتر نہ ہو. شیم نہ ہو تو ہم کبھی امپروو ہی نہ کر سکیں. اتنا شاندار پرپس ہے شیم کا. سو ہمیں تھوڑا اپنا نظریہ بھی اس کے حوالے سے چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ہماری آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ ہم اس کو ویلکم کرتے رہیں اور سیڈ جان کر ہوتے رہیں جان بوجھ کر. نہیں، یہ ایک اسٹیٹ ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہمیں اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. دین ویل لیو اے سکسیزفل لائف. لیکن اگر ہمارا وانٹ یہ ہو جائے کہ زندگی میں دکھ میرے نہ ہوں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، جو آپ نے شروع میں بہت اچھی بات کی تھی کہ ہم امید یہ کرتے ہیں سب اچھا ہو، لیکن لائف کچھ اور ہی ڈیزائن کیے ہوئے. لائف ہمیں چیلنجز بھی دیتی ہے، ہماری پرسنالٹی کو تھرائیو کرنا بھی سکھاتی ہے اسٹریسفل سچویشنز میں. تو اگر ہم اوور آل نظریہ ہی اپنی زندگی کا بدل لیں کہ لائف مجھے جو بھی دے، ایدر گڈ اور بیڈ، وہ تو میں نے کہنا ہے نا کہ گڈ اور بیڈ ہے، وہ تو میری ایک انٹرپریٹیشن ہے. لیکن لائف مجھے جو بھی دے، ہاؤ کین آئی ڈو بیسٹ اس طرح کے حالات میں، جو بھی لائف مجھے دے تو میں اپنا میکسیمم کیا دوں. سو اگر ہم اس ڈائریکشن میں چلتے ہیں تو ہمیں ہوپ لیسنس ایک اسٹیٹ لگتی ہے، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی مینجمنٹ کے ذریعے. اوائڈ کر کے نہیں، سپریس کر کے نہیں، جرنلائز کر کے نہیں، ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر کے ایکسپریس کر کے آگے بڑھنے کی طرف جاتے ہیں.